اس پر مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد افتخار شیرازی صاحب موجود ہیں۔ افتخار شیرازی صاحب، اس وقت بیڈنگ کا عمل جاری ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر معاملے کو آپ؟ جی، کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین بڑے سیریس قسم کے جو ہے وہ پارٹیز ہیں کہ جنہوں نے جس طرح کی بولی دی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلے کوشش کے مقابلے میں یہ کوشش حکومت کی کچھ بہتر ثابت ہوئی ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب جو فائنل اس میں بڈر ہے وہ کون سا ہے کہ جو ہے وہ اس بولی کو جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو کئی دہائیوں سے گویا کہ اگرچہ قومی ایئر لائن ہوتے ہوئے مسلسل نقصان میں جا رہی تھی، اور پھر یہ کہ پچھلی بھی کئی حکومتوں کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس ادارے کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، لیکن کامیابی نہیں ہو پائی۔ لیکن اب کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم IMF پروگرام کے نیچے ہیں، اور ایسے پروگرام کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ وہ ادارے کہ جو قومی خزانے پہ لائبلٹیز بن چکے ہیں ان تمام گویا کے اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ تو ہمارے پاس ظاہر سی بات ایک ٹائم لائن تھی، اس میں اس ادارے کو پرائیویٹائز کرنا لازمی تھا۔ تو اب دیکھیں، ظاہر سی بات ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لوگ جب آئیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایک ایسی ایئر لائن کہ جس کے پاس بہت سارے انٹرنیشنل روٹس کے پرمٹ ہیں، وہ ماضی میں بڑی شاندار ایئر لائن کے طور پہ پرفارم کرتی رہی ہے، اور PIA کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایئر لائن ہے کہ جس نے افریقن کانٹیننٹ کے اندر پہلا بوئنگ طیارہ مصر کے ایئرپورٹ پہ اتارا تھا۔ تو ایک ایسی ایئر لائن کہ جس کا شاندار ماضی رہا ہے، وہ موجودہ حالات میں بہت بحران کا شکار ہے، اور مسلسل حکومتی پیکج کے تحت ہی وہ چلتی رہی ہے، اگرچہ بیچ میں بھی کوششیں تحریک انصاف کے دور میں بھی ہوئیں اور اس حکومت نے بھی کی، لیکن یہ قومی ایئر لائن کو بہتر انداز میں پرفارم نہیں کر پائی۔ تو ہم امید کرنی چاہیے کہ ایک تو جو ادارہ قومی خزانے پہ لائبلٹی بنا ہوا تھا وہ گویا کہ اب نجی شعبے میں چلا جائے گا، اور اس سے ایک مثبت پیغام جائے گا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو، اور امید کی جانی چاہیے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس ایئر لائن کو لے رہا ہے وہ بہتر انداز میں اس کو چلائے گا بھی صحیح۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو اس وقت اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے یا پھر بیڈر کتنے اس قریب پہنچے ہیں، کیونکہ یہ وہ ایئر لائن ہے کہ جس کے ملک کے اندر اور ملک کے اندر بڑی پرائم لوکیشن کے اوپر اثاثے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ روز جی ویلٹ ہوٹل سے لے کے تو فرانس اور دیگر یورپی کیپٹلس کے اندر PIA کے اثاثے ہیں، بہت بڑی بلڈنگ کی ملکیت ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی بہت ساری پرائم لوکیشن کے اوپر۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کو جب اس کی ویلیویشن ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ جب PTCL کو گویا کہ نجی شعبے میں دیا گیا تھا تو اس وقت بھی یہ بات کی گئی تھی کہ کیا یہ فیئرلی اسیسمنٹ کی گئی تھی یا اثاثوں کی مالیت کہیں زیادہ تھی۔ اور PIA کا تو پرابلم یہ ہے کہ اس کے ذمہ بہت سارے قرضے بھی واجب الادا جی ہیں۔ اب اگر وہ بھی حکومت وقت میں پے کرنے ہیں اور پھر اس قیمت پہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس ایئر لائن کو دے دینا ہے تو کچھ سوالات ضرور ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ حکومت تو چلا نہیں سکتی، کیونکہ IMF پروگرام میں یہ واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ اسے پرائیویٹائز کرنا ہے۔ تو اب یہ جیسے ہو رہی ہے ایئر لائن، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، اور جو اس وقت کامیاب بولی دہندہ ہوگا کیا وہ اس کو چلا بھی پائے گا کہ نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ جی بالکل شیرازی صاحب، میں یہی جاننا چاہ رہی تھی، PIA پر قرضوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان قرضوں کا حتمی حل کیا ہے؟ کیا جو ٹیکس دہندگان ہیں ان پر اس سے مزید بوجھ تو نہیں پڑے گا؟ جی دیکھیں، سرکولر ڈیٹ جو گویا کہ بجلی کا ہے وہ تو بیچارے عوام ہی پے کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اور لائن لاسز بھی وہی کرتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لائبلٹیز ہیں PIA کے ذمہ وہ حکومت وقت لینے جا رہی ہے۔ تو اربوں روپے کے اگر یہ قرضے حکومت وقت میں پے کرنے ہیں، اور باقی گویا کہ ایئر لائن کے جتنے بھی اثاثے ہیں ان کے سمیت اگر یہ کہا جا رہا ہے جیسے کہ 115 ارب کا سب سے بڑی بولی آئی ہے، اور حکومت وقت کو یہ لگتی ہے کہ یہ مناسب بولی ہے، تو یہ ایک بڑا عجیب ہے کہ اگر لائبلٹیز اس کی ہیں اس ادارے کی وہ تو حکومت وقت کے ذمہ آ جائیں، وہ حکومت پاکستان پے کرے، لیکن باقی جو اس کے اثاثے ہیں اور جو ایئر لائن کا لائسنس کا ظاہر سی بات ہے، اس کے جو پھر جیسے میں نے کہا کہ نیشنل روٹس جو ہیں وہ پرمٹ ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، گویا کہ
وہ لینا اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی ایئر لائن کہ جو امریکہ، کینیڈا، یورپ، افریقہ، مڈل ایسٹ اور آپ یہ چائنا سے لے کے کہاں کہاں تک اس کے پاس روٹس ہیں. اب ایسی ایئر لائن اگر اس قیمت پہ فروخت نہیں ہوتی کہ جو بنیادی طور پہ جس قیمت پہ ہونا چاہیے بشمول اس کے اساس ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نیو یارک کے اندر روز ویلٹ ہوٹل مینہٹن کا علاقہ ہے، امریکہ کا مہنگا ترین، نیو یارک کا مہنگا ترین علاقہ ہے جہاں پہ وہ ہوٹل ہے. جی اسی طرح پیرس میں گوئے کہ جو املاک ہیں پی آئی اے کی وہ بھی وہاں کے مہنگے ترین علاقوں میں ہیں. اسی طرح یورپ کے کئی اور ممالک کے اندر بھی پی آئی اے نے جو جائیدادیں خرید رکھی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم کہہ سکتے جی ہیں کہ پہلے تو بہتر ہوتا کہ خود اس کو بہتر انداز میں چلایا جاتا، لیکن اب فروخت کیا بھی جا رہا ہے تو بڑا ٹرانسپیرنٹ وے میں ہونا چاہیے سب کچھ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بیورو چیف اسلام آباد افتخار شرازی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.